ایسا پروگرام میرے ذہن میں تھا نہیں کہ ہمیں بیٹھنا بھی ہے، بات بھی کرنی ہے، کیونکہ میرا مقصد صرف ہوتا ہے کہ ہم نے کام کیا جو ہم نے بتا دیا جب ہم پہلی بار آئے، ان کام کے لیے میرے انجینئرنگ ونگ نے کچھ کیا یا نہیں۔ میرا مقصد صرف رہتا ہے کنسٹرکشن، کیونکہ درگاہیں جتنی بھی ہماری ہیں، زیارتیں اور جو ہماری مساجد ہے، جو ہمارا ایسٹ ہے وقف کا، اس کو ہم کیسے خوبصورت بنائیں، کیسے زائرین ہمارے خوش ہو جائیں، اور اس علاقے کی کیسے بیوٹیفیکیشن ہو جائے اور لوگ راغب کیسے ہو جائیں۔ جبکہ یہاں سے ابھی لوگ، میرے بہت سارے بھائی اٹھے، یہ میں نے صرف 2 جگہ ابھی سنا، کیونکہ یہ بعد میں ہی وقت کے انڈر آیا، ابھی جب سے ہم نے رجیم سنبھالا۔ لیکن جو آلریڈی ہمارے وقت میں ہے، وہاں ایسے کوئی نہیں اٹھتا ہے اب، کیونکہ وہ ختم ہو گیا۔ ہم نے یہ ٹریڈیشن ختم کر دیا ہے، کیونکہ یہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے۔ ہمارا فرض ہونا چاہیے، ہمارے لوگوں کا، ہم سبوں کا، جیسے کہ امام صاحب نے یہاں پہ بتایا، یہاں پہ یہ ہونا چاہیے وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ ان کے دل میں شوق ہے کہ یہ درگاہ سب سے خوبصورت بنے گی، کیونکہ حضرت بل گئے ہوئے ہیں، وہاں انہوں نے دیکھا ہے، اور تمام درگاہوں پہ آج کل جاتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ ان کا یہاں پہ کہنا، ایکنالج کرنا، بتانا، اپریشیٹ کرنا، یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے، میرے لیے بڑی سیٹسفیکشن والی بات۔ رہی بات یہاں کی، یہاں پہ بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم ساری چیزیں کر لیں گے، لیکن آپ جانتے ہیں ان چیزوں میں پیسہ بھی لگتا ہے، اور یہ پیسہ کہیں سے بھی وقف بورڈ کو سرکار کے ذریعے سے کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی۔ الحمدللہ جب سے ہم نے جموں کشمیر وقف بورڈ کا چارج سنبھالا، جب ہم آئے خزانہ خالی تھا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، خزانہ بالکل خالی تھا، اور جو ہمارے وقف بورڈ کے ملازمین ہیں، ان کے لیے تنخواہیں بھی نہیں تھی۔ یہ لون کے لیے آپ اپلائی کر رہے تھے کہ ہمیں لون لینا ہے کسی چیز کے عوض، تو تاکہ ان کی تنخواہیں ملے، جو ہمارے وہاں پہ آفیسران بیٹھے تھے۔ لیکن رب کا کرم رہا، ہم نے ایک ایمانداری سے کام شروع کیا، اور رب اس ایمانداری کا جو مقصد تھا وقف بورڈ کو آگے بڑھانا، اور اس ایمانداری کا سبب یہ ہوا کہ ہم نے کرایہ داروں سے کرایہ لیا، ہم نے مجاوروں کو، جو کہتے تھے کہ مجاور ہیں، جو جبری طور پہ درگاہوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ آمدنی کہاں جاتی تھی وہ وہیں پہ جاتی تھی۔ آج بھی جس کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے بڑا غلط کیا، بہت ساری مصلحت ہوتی ہے، لیکن یہ وہی پیسہ ہے جو زائرین ان درگاہوں کے لیے دیتے تھے، تعمیر و ترقی کے لیے دیتے تھے، لیکن وہ تعمیر و ترقی کی میں کام نہیں آ رہا تھا۔ وجہ یہ رہی کہ جب گاٹے میں چل رہا تھا ہمارا وقف بورڈ، ان 2.5 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی، ان پیر جو ہمارے اولیاء کرام ہیں، ان کی وسالت سے آج وقف بورڈ منافع میں چل رہا ہے، اور آپ جو تجویز ہمارے پاس رکھتے ہیں، ہم آنن فانن میں وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن کچھ درگاہیں ایسی بھی ہیں جہاں اس قدر آمدنی نہیں، جیسے ہمارے امام صاحب نے یہاں پہ کہا کہ ڈاکٹر اضرابی کہتی ہے جہاں جتنی آمدنی ہے وہاں اتنا خرچ کرنا ہے، لیکن یہ صحیح بھی ہے، جہاں جتنی آمدنی ہوگی اس سے زیادہ خرچ کریں گے تو ہم نقصان میں جائیں گے۔ لیکن یہ دربار ہمارے دلوں میں بستا ہے،
اس لیے یہاں پہ بھی ہمیں کام کرنا ہے، بھلے ہی مجھے لون بھی کہیں سے لانا پڑے، اس کی خوبصورتی ہمیں بڑھانی۔ ایسا ہر چیز میں لگتا ہے، جیسے میرے بھائی نے ابھی کہا تو میں گن رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا 50 کروڑ سے کم تو بجٹ ہے نہیں، جو بھی کوئی بول رہا تھا تو امام صاحب نے بھی بتا دیا، تو کم از کم ان چیزوں کے لیے 100 کروڑ کا بجٹ ہونا چاہیے جو ابھی آپ صرف ایک درگاہ کے لیے بول رہے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ سارے کام پورے ہو جائیں گے۔ کچھ کا ہم نے انوگریشن کیا، کچھ کا ہم نے فاؤنڈیشن رکھا، لیکن رہے گا کوئی کام باقی نہیں۔ پھر آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نقشہ بتا دیا جائے۔ نقشہ کب بتایا جاتا ہے؟ جب آپ خود بناتے، جب ایک کنسلٹینسی اور انجینئرنگ ٹیم بناتی ہے۔ جیسے کہ ابھی ایک شکایت آئی مجھے کہ کام روکا گیا۔ جب ہم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں یا تو آپ خود کر لیجیے، لیکن اگر آپ ڈپارٹمنٹ یہ کام کر رہا ہے تو وہ ڈپارٹمنٹ سوچ سمجھ کر ایک انجینئرنگ ونگ، ایک کنسلٹنٹ، ایک پوری ایک ٹیم نے یہ کام شروع کیا ہے، صرف یہ کرنے کے لیے کہ یہ حمام جو اندر بن رہا ہے، یہاں درگاہ میں سردی آنے والی ہے، گرمی کا انتظام ہو جائے۔ بہت افسوس ہوا مجھے اس بات کا کہ اس میں بھی سیاست ہو رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں وقت، عبادت، جو عبادت گاہیں ہیں یہ سیاست سے پرے رہے، ہم ان کو عبادت گاہوں کی طرح استعمال کریں۔ میں خود ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کی، جو نیشنل لیول پہ بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن الحمدللہ مجھے فخر ہے اپنی پارٹی پہ کہ انہوں نے وقت میں کوئی سیاست بیچ میں نہیں لائی، تبھی ہم یہ کام کر پائے۔ اگر اس میں سیاست بیچ میں آئی ہوتی تو شاید آج آپ جموں کشمیر میں کام نہیں دیکھتے۔ اسی لیے میں آپ سبوں سے استدعا کرتی ہوں کہ درگاہوں کو اور مساجدوں کو سیاست سے تھوڑا سا ہم ہٹ کے کام کریں، تاکہ عبادت ہماری قبول ہو جائے اور ہمارے کام، ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرے۔ کرسیاں آتی ہیں، منصب آتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہو ہمارا محشر ہے۔ یہاں جو ہمیں کام کرنا ہے ان جگہوں پہ، یہ ہمیں روز محشر میں کام آئے گا، کیونکہ ہمیں روز محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، وہاں زندہ باد اور مردہ باد نہیں چلے، وہاں وہی چلے گا جو ہم یہاں پہ کریں گے، کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ ویسا ہے، یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، یہ R&B ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، یہ وقت ہے، دینی ڈپارٹمنٹ ہے۔ یہاں میں اتنا ہی کہوں گی، جو بھی سربراہ ہوگا، جو بھی یہاں پہ کام کرنے والا ہوگا، چاہے وہ 4th کلاس امپلائی ہے، چاہے وہ میرا انجینئر ہے، چاہے آپ لوگ ہیں، کیونکہ یہ میرے لوگوں کا پیسہ ہے جو شوق سے دیتے ہیں کہ یہ پیسہ میں اللہ کے نام پہ دیتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیتا ہوں، اور یہ میری قبر کو، کل میری زندگی جو ہم یہاں پہ کچھ تو کرتے ہیں تو روز محشر میں مجھے آسانی ہو جائے گی، کیونکہ ہم یہ کام سارے مساجد، درگاہیں اسی لیے بناتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سب، کیونکہ آپ یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، آپ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، اور اللہ نے آپ کو ذی حس بنایا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ درگاہوں کی اور مساجد میں صرف نیتی سے کام خود بھی کریں گے، اور جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی کرنے دیں گے۔ ان چیزوں میں ہم باقی چیزوں کو دور رکھیں گے۔ جیسے میں دن رات کام کرتی ہوں، آج 3 سال، ابھی تو مارچ میں ہو جائیں گے، ابھی 2.5 سال پورے ہو گئے ہیں، میں نے کوئی گھر نہیں بیٹھی ہوں، میں نے رات دن نہیں دیکھا ہے، میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا ہے کہ رات کے 1 بجے ہیں میں کیوں کام کروں، یا صبح ہے یا چھٹی ہے کوئی، میں نے یہ نہیں دیکھا ہے۔ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتی ہوں۔